فرمانے لگے داہیہ نا، ہمارے آقا کو رلانا، ہمارے آقا کو رلانا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یہ جو داڑھی تھی میرے آقا کی آنسوں سے بھیگ گئی۔ میرے آقا اتنے روئے کہ پوری داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ تو غلام آقا کی بارگاہ میں دیکھ کے خود بھی رو رہے ہیں۔ ادھر مسلمان داہیہ بھی رو رہا ہے، میرے آقا بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب۔ تو بات یہ کر رہا تھا میں کہ مکے کی سرزمین میں جو نافرمانیاں تھی، وہ اس طرح کی تھی کہ وہ خدا کے بھی نافرمان تھے، مصطفیٰ کے بھی نافرمان تھے۔ ہر کوئی اپنی ہی نافرمانی والی حکومت کو لے کے چل رہا تھا، ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا۔ اللہ کے گھر میں ہی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمان شرابیں پیتے، نافرمانیاں کرتے اور خدا کے گھر میں آ کے سیٹیاں بجاتے اور 360 بت رکھ کے ان کے سامنے اپنا رونا روتے۔ جو تیلیے مائیں تھیں ان کو منڈیوں میں فروخت کرتے، جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ دفن کرتے، جو بہنیں تھیں، مائیں تھیں، ان کو کوئی حقوق نہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی جو عزت ہے، جو ان کا مقام ہے، ان کو کوئی پتہ نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی نافرمانی والی حکومت کو لے کے چل رہا ہے۔ تو مسلمان وہ مائیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، وہ بیٹیاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، وہ بیویاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، وہ بہنیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی۔ اے کائنات کے مالک ہماری سن۔ مسلمان وہ یتیم، وہ غریب، وہ بے سہارا اس کی بارگاہ میں روتے، دعائیں کرتے کہ کائنات کے مالک ہماری دعا قبول کر۔ مسلمان اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ جو ان کا رونا تھا، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اپنی التجا پیش کرنا، دعائیں، مسلمان وہ رونا اس نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو اپنی رحمت کر کے مکے کی سرزمین میں فضل بنا کے بھیجا۔ تو مسلمان ان بیٹیوں کو وہ شان اور وہ مقام ملا، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو وہ شان اور وہ مقام ملا، ان کو وہ حقوق ان کے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ جہالت میں تھے، انسان تھے پر ان میں انسانوں والی کوئی بات نہ تھی۔ اللہ کے حبیب آئے تو ان کو انسان بننے کا موقع ملا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر باہر کو نکلتے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا، اپنے پیار کا ثبوت دیتے۔ کوئی بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا، اس کو عزت دیتے۔ کوئی غریب ہوتا، کوئی یتیم ہوتا، اس کا ساتھ دیتے۔ مسلمان ہر کسی کے دکھ میں شامل ہوتے، ہر کسی کی مدد فرماتے، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے کہ آپ غمخوار بھی ہیں اور صادق اور امین بھی ہیں۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی زندگی گزاری مکے کی سرزمین میں، مدینہ پاک کی سرزمین میں،
ایک ایسی محبت، ایک ایسا پیار جس پہ ناز اس کائنات کا مالک بھی کرتا ہے، جس پہ ناز اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، جس پہ ناز اس کے رسول اور نبی بھی کرتے ہیں، ولی بھی کرتے ہیں اور امتی بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی زندگی اللہ کے حبیب نے گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر باہر کو نکلتے تو وہاں پر ایک ایسا اللہ کا بندہ، ایک ایسا انسان جو بڑا ہی خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ لوگ اس کو دیکھنے کو ترستے تھے۔ جو خواتین تھی وہ چھپ چھپ کے اس کو دیکھتی تھی۔ اس کا نام تھا داہیہ کلبی۔ مسلمان حضرت داہیہ کلبی نو دیکھنے کو ترستی تھی وہ کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کیسا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت ہی امیر تھے، کھجوروں کے باغ تھے ان کے، مسلمان کھجوریں دوسرے ملکوں میں جاتی، اور یہ سردار لوگ تھے، اتنے امیر ترین لوگ تھے، ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور خوبصورت بھی اتنا زیادہ کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن ابھی خدا کی گواہی نہیں دی، ابھی مصطفیٰ کی گواہی نہیں دی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو وہاں پر قانون کیا تھا؟ مسلمان صرف نافرمانی کرنا۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے۔ تو ایک دن میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے کائنات کے مالک، اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہی صرف دوزخ کے لیے، دوزخ کے لیے اس کو بنایا ہی، اے کائنات کے مالک میری دعا کو قبول کر، اس کو لا میرے قدموں میں اور یہ کلمہ پڑھے، تیری بھی گواہی دے، میری بھی گواہی دے، اور اپنی زندگی کو بنائے، اپنی زندگی کو سنوارے، اس کو یہ موقع دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ مسلمان حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی، التجا کی تھی، وہ قبول ہو گئی۔ اور مسلمان آ کے داہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہانے لگا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، یہ اللہ کے رسول، میں بڑا گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے گناہ کیے ہیں کہ آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے داہیہ، تو نے کون سی غلطی کی، کون سی ایسی غلطیاں ہیں تیری کہ میرا خدا تجھے معاف نہ کرے گا؟ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہو، آپ کا دین بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، سبحان اللہ۔ اور قد یکم من اللہ نور کتاب مبین، جو آپ کے سینے اندر پہ آئی وہ بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس میں کوئی ریب نہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات کے مالک نے آپ کو اس پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہو، اللہ کے نبی ہو، اور اللہ کے محبوب بھی ہو، حبیب بھی ہو۔
تو میرے ایسے ایسے گناہ ہیں کہ آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا داہیا بتا کون سے تیرے گناہ ہیں جو میرا خدا معاف نہ کرے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج تک اپنی قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، یہ میرے گناہ ہیں، میریاں نافرمانیاں، میریاں غلطیاں ہیں، میں نے 70 بیٹیوں کو اب تک زندہ دفن کیا، آپ کا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب داہیہ رو رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب داہیہ کو دیکھ رہے ہیں کہ 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا یہ قبیلے کا سردار ہے، اپنی نافرمانی والی حکومت کو بچانے کے لیے، اور ایسا قانون جو انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا قانون خدا کا ہے، قانون مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا اتنے پریشان ہوئے، اور جب آقا پریشان ہوئے تو غلام بھی ساتھ مسلمان پریشان ہوئے۔ میری آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، آقا کو دیکھ کے غلام بھی رونے لگے۔ اے داہیا، میرے آقا فرمانے لگے اے داہیا تجھے ترس نہ آیا؟ معصوم بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا جن کا بھی گناہ ہی کوئی نہیں، انہوں کو گناہ نہ کیا اور تو ان کو زندہ دفن کرتا رہا۔ داہیا کیا تجھے ترس نہ آیا؟ تو نے خدا کے قانون کو نہ دیکھا، تو نے اس کی شان اور مقام کو نہ دیکھا، اور تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا رہا، نہ ان کا کوئی قصور نہ کوئی گناہ، وہ تو بے گناہ تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو داہیا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور تم اللہ کی رحمت کو اس طرح دفن کرتا رہا۔ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کا اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ ہی اتنے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مسلمان اس کائنات کا مالک سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا، میرے مصطفیٰ کے در پہ چلا جا، اگر محبوب یہ میری گواہی دیتا ہے، تیری گواہی دیتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم نے اس کے یہ گناہ معاف کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس کے ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو میری آقا نے ارشاد فرمایا داہیا جو بھی میری بارگاہ میں آ جائے، میرے خدا کی گواہی دے، اس کے رسول کی گواہی دے، تو میرا اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھتا، اس کی گواہی دیکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا دیکھتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اس عقیدت، اس محبت کو دیکھتا ہے، اس رشتے کو دیکھتا ہے، ادب کو دیکھتا ہے، جو ادب مصطفیٰ کا کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ داہیا میرے اللہ نے تیرے ان گناہوں کو معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ایک گناہ میرا ایسا ہے جو آپ کا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا داہیا وہ بھی گناہ بیان کر، وہ بھی گناہ میری بارگاہ میں عرض کر، وہ گناہ کون سا ہے جو میرا خدا معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول میں گھر میں تھا تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ مجھے اللہ کی رحمت ہو چکی ہے، میں امیر سے ہوں۔ تو یا رسول اللہ
میں نے کام کے لیے دوسرے ملک میں جانا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو جانے سے پہلے یہ کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، تو اگر بیٹی ہوئی تو قبیلے میں کسی کو بلا کے اس کو دفن کروا دینا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بیوی کو یہ جب بولا تو اس کے بعد میں چلا گیا۔ میں 4 سال کا عرصہ گھر سے دور رہا، ملک سے دور رہا، اور میں نے جب واپس اختیار کی، واپس آیا، تو میں نے آ کے دروازے کو دستک دی، تو آگے سے ایک بچی نے دروازہ کھولا، تو دیکھ کے مجھے حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا میں مالک کی بیٹی ہوں۔ تو اللہ کے حبیب، میں آگے سے بولا اور میں نے اس کو یہ کہا اس گھر کا مال تو میں ہوں، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو میں اندر گیا، تو میں نے اپنی بیوی کو پوچھا یہ بتا یہ بیٹی کہاں سے آئی، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول، وہ بیٹی اتنی معصوم تھی، اتنی پیاری تھی، وہ دیکھنے میں ساری میری طرح تھی، وہ دیکھنے میں ساری میری طرح تھی۔ اللہ کے رسول، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب، میں نے جب اپنی بیوی کو پوچھا یہ کون ہے، تو میری بیوی میرے قدموں میں آ گئی اور آ کے رونے لگی، دہیا یہ میری جان ہے، یہ تیری بیٹی ہے، دہیا یہ تیری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری جان ہے دہیا۔ تو اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، مجھے غصہ آ گیا، میں غصے میں اسی وقت فرمانے لگا جلدی کر، اس کو کپڑے ڈال، اس کو تیار کر دے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، وہ بیٹی بار بار میری طرف دیکھ رہی ہے، وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میرے سینے کے ساتھ لگنے کو بےتاب ہے، اس کی آنکھیں، اس کا دل میری طرف ہے یا رسول اللہ، اور میری بیوی رو رہی ہے میرے قدم پکڑ کے، دہیا یہ جان ہے میری، دہیا تیری بیٹی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب، میں نے بات نہیں مانی، میں نے یہ فرمایا جلدی کر، اس کو تیار کر۔ میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کو بلاتا نہیں، وہ مجھے بلانا چاہتی ہے، میرے سینے سے لگنا چاہتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب، نہ میں نے اپنی بیوی کی سنی، نہ نے بیٹی سے بات کی، نہ بیٹی کو سینے سے لگایا، تو میں نے اپنی بیوی کو یہ بولا کہ جب میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفنا دینا۔ اللہ کے رسول، نہ میں نے بیوی کی سنی، نہ میں نے بیٹی کی طرف دیکھا،
کبھی مجھے خیال آئے کہ اس کو میں سینے سے لگا لوں، تو جب میں دیکھوں قبیلے کی طرف کہ قبیلے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کرواتا تھا اور اپنی بیٹی کی بات آئی تو اس کو سینے سے لگا کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو سینے سے لگا کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، جھوٹی ادا، نافرمانی والی حکومت میرے درمیان آ جاتی، ادھر میری بیوی رو رہی، ادھر میری بیٹی رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو یہ سختی سے حکم دیا ہے کہ جلدی تیار کر، اس نے جلدی تیار کیا۔ اب دروازے سے باہر آنے لگے تو بیوی میری پھر میرے قدم پکڑ کے بیٹھ گئی۔ داہیا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، داہیا میرے دل کا سکون ہے، میری بیٹی ہے، اس کے بغیر ایک ماں نہیں رہ سکتی۔ داہیا ایک ماں کے لیے اس کو چھوڑ دے، داہیا ایک ماں کی بات سن، ایک ماں کی فریاد سن، میری بیٹی کو چھوڑ دے داہیا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، میری بیٹی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، داہیا میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میری بیٹی کو لے کے نہ جا۔ لیکن یا رسول اللہ، میں نے کوئی بات نہیں سنی، وہ روتی رہ گئی، فریادیں کرتی رہ گئی، التجا کرتی رہ گئی، میں نے کوئی بات نہ سنی نہ مانی۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میں نے اپنی بیٹی کو سواری پہ سوار کیا تو میں نکل پڑا، تو بار بار میری بیٹی میری طرف دیکھ رہی ہے، بار بار میرے چہرے کے بوسے لے رہی ہے، اور مجھے بار بار یہی کہہ رہی ہے، اے بابلا تم کہاں تھے؟ لوگوں کو تو باپ جو والد ہیں وہ تو گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ میں تو آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی، میں تو دروازہ کھول کے آپ کا انتظار کرتی تھی کہ میرا بابل بھی آئے، میرا باپ بھی آئے اور میں اس کے سینے سے لگ جاؤں۔ اب آئے ہیں تو اب میں نے جانے نہیں دینا، اب میں نے جانے نہیں دینا۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی بار بار میرے چہرے کو دیکھ کے اس کے بوسے لیتی ہے، بار بار مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں آگے سے جواب نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ، مجھے عرض کرتی ہے، بابلا مجھے میرے نان کے لے کے جا، مجھے بازار لے کے جا، مجھے کپڑے لے کے نہیں کسی نے دیے، مجھے کپڑے لے کے دے، مجھے کھلونے لے کے دے، مجھے میرے نان کے لے کے جا۔ میں اس کی بات نہیں سنتا، وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور بار بار وہ یہی باتیں کرتی ہے میرے ساتھ، کبھی کھلونے مانگتی ہے، کبھی کپڑے مانگتی ہے، اور کبھی وہ نان کے جانے کی بات کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب، میں اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ بار بار میری طرف دیکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب یہ سن رہے ہیں، غلام سن رہے ہیں، اس کائنات کا مالک بھی سن رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی سن رہے ہیں۔ مسلمان، میرے آقا نے فرمایا، تحیہ آگے بول کیا ہوا؟ تو تحیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، جب میں اس ورانے میں پہنچا جہاں کوئی چیز نہ تھی سوائے ورانے کے، سواری سے اترا، میں نے اپنی بیٹی کو اتارا تو میری بیٹی
میرے بار بار چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے. یا رسول اللہ ساری میری طرح تھی. میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی، اتنا روشن چہرہ تھا، اتنی معصوم تھی. اللہ کے حبیب اس کی اتنی اچھی بولی تھی، اتنی مٹھاس تھی، لیکن نہ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، نہ میں نے اس کی بولی دیکھی، نہ اس کا معصوم سا چہرہ، نہ اس کی طرف دیکھا، نہ اس کی وہ پیاری پیاری باتیں، نہ میں نے اس کی طرف دیکھا. اللہ کے حبیب میں نے سواری کو کھڑا کیا، ادھر بیٹی کو کھڑا کیا ایک درخت کے نیچے، تو میں کھڈا کھودنا شروع کر دیا. اے اللہ کے حبیب جب مجھے پسینہ آیا، میرا چہرہ پسینے سے بھر گیا، تو میری بیٹی آئی اور آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ، ایسے کپڑے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کر رہی ہے. بابلا ابھی آیا اور ابھی کام شروع کر دیا، ابھی آیا سفر سے ابھی کام شروع کر دیا، کچھ دیر آرام تو کر لیتا. اے اللہ کے حبیب میں اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں سن رہا، میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، میں وہ کھڈا کھود رہا ہوں. پھر مجھے پسینہ آیا، میری بیٹی بھاگ کے آئی اور مجھے آ کے پانی پلا رہی ہے، میرا پسینہ صاف کر رہی ہے. تو میری بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، بابلا بس اتنا ہی کام، آج اتنا ہی کام کر، اس کے علاوہ نہ کر. اب چھوڑ، مجھے کھلونے لے کے دے، مجھے کپڑے لے کے دے، میرے نان کے مجھے لے کے جا. بابلا بس آج کا کام اتنا ہی بس. میری جو دوستیں ہیں، سہیلیے ہیں، وہ بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہیں، اور مجھے بھی کپڑے لے کے دے، مجھے بھی جوتے لے کے دے، اور جا کے ہم کھلونے خریدیں، کپڑے خریدیں، اور اس کے بعد نان کے چلے جائیں، وہاں مل کے آئیں، باقی کام کر لیں گے. تو اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی باتیں سنتا ہوں لیکن جواب نہیں دیتا، میں کھڈا کھودتا جا رہا ہوں، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی جا رہی ہے. اے اللہ کے حبیب مجھے ترس نہ آیا. جب کھڈا میں نے کھود لیا تو میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا تو اس کھڈے میں ڈالا. اللہ کے رسول میری بیٹی دیکھ رہی ہے، آنکھیں کھول کے میری طرف، یہ کیا؟ یہ میرا باپ ہے، اتنا عرصہ مجھ سے دور رہا، میں اس کے انتظار میں رہی، میں تو بےتاب رہی، میری آنکھیں ترستی تھی کہ میرا بابل بھی آئے اور مجھے آ کے سینے سے لگائے، مجھے کپڑے لے کے دے، کھلونے لے کے دے، مجھے بھی جوتے لے کے دے، مجھ سے بھی آ کے پیار کرے، مجھے بھی سینے سے لگائے. اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا. میں نے اپنی بیٹی کے جسم پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی. وہ رو رہی ہے، اے بابلا میرا کوئی گناہ کوئی، مجھے معاف کر دے اگر میرا کوئی گناہ. چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری ایسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ رہی ہے، بابلا اگر میرا گناہ تو مجھے معاف کر دے. میں تجھ سے کھلونے نہیں مانگتی، میں کپڑے نہیں مانگتی، میں جوتے نہیں مانگتی، میں نان کے بھی نہیں جاتی، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گی. اے بابلا اگر میری صورت بری لگتی ہے تجھے، تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تو میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. میں یہ صورت لے کے کبھی بھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تجھ سے کوئی ڈیمانڈ میں نہیں کروں گی.
کوئی سوال نہیں ہوگا میرا، میں کوئی تجھ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، میں تجھے یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے میرے نان کے لے کے جا۔ بابلا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، وہ بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے باپ کے سامنے جوڑ رہی ہے، اور جب یہ ہو رہا ہے تو اللہ کے حبیب، میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں، مٹی ڈالتا جا رہا ہوں، تو جب مٹی جسم پہ پڑ گئی تو چہرہ رہ گیا، ہاتھ رہ گئے۔ اللہ کے حبیب ایسے کر کے میری بیٹی نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، التجا کی، دعا کی، اور آنسو بہا رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، کائنات کے مالک میرا قصور ہی کوئی نہیں، کب تک بیٹیاں ایسے بے گناہ سزا پاتی رہیں گی؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا؟ اے کائنات کے مالک، تیرا فرمان ہے، تیرا حکم ہے کہ تو گویا سر اپنا رسول بھیجنے والا ہے، اپنا حبیب بھیجنے والا ہے، آخری زمان آخری رسول کو جلوہ گر فرمانے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں بیٹی کہ جس کو بھیجنا اس کو جلدی بھیج دے، سبحان اللہ، ان بیٹیوں کے لیے بھیج دے۔ سبحان اللہ، یہ بے گناہ بیٹیاں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لے، اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو بھیج دے، جو آخری زمان رسول ہے، جو تیرا محبوب ہے، اس کو بھیج دے۔ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی، دعا کرتی ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اے اللہ کے حبیب میری بیٹی نے نکالے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول وہ بار بار خدا کی بارگاہ میں یہی دعائیں کرتی ہیں کہ جس کو تو نے بھیجنا ہے اس کو بھیج دے، جس محبوب کو تو نے جلوہ گر فرمانا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان بیٹیوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ، یہ بے قصور ہیں، ان کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ کب تک بیٹیاں ایسے سزا پاتی رہیں گی؟ کب تک بے گناہ بیٹیاں ایسے دفن ہوتی رہیں گی؟ خدا کی قسم مسلمانوں، داہیہ قلبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کرے میں اپنی بیٹی کو نکال کے سینے سے لگا لوں، تو جب میں دیکھوں کہ جتنے بھی قبیلے کی بیٹیاں تھی سب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنی بیٹی کو لے گیا، تو سب کہیں گے کہ جب ہماری بیٹیاں تھیں ان کو زندہ دفن کرتا رہا زیر زمین میں، اب اپنی بیٹی آئی تو گھر میں رکھا ہوا ہے، سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، سارے ناز اور پیار اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کی تمام قسم کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی کا وقت آیا تو اس کو سینے سے لگا لیا اور ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا رہا۔ اللہ کے حبیب وہ جھوٹی انا، وہ نافرمانی والی حکومت، وہ جھوٹی سرداری، اس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر بھی مٹی ڈال دی۔ میں نے ترس نہیں کھایا، اللہ کے حبیب مجھے ترس نہیں آیا۔ خدا کی قسم میرے آقا رو رہے ہیں، غلام رو رہے ہیں، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب ایسے نظریں اٹھا کے اس کائنات کے مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے کائنات کے مالک، اب بتا مسلمان وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ داہیہ قلبی کی باتیں سن کے رو رہے ہیں، غلام رو رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، داہیہ جو بیٹی مجھے پکارتی گئی، جو بیٹی میرے لیے دعائیں کرتی گئی، اس کی بات مجھے دوبارہ سنا۔
اس کی بات مجھے دوبارہ سنا، میں سننا چاہتا ہوں داہیا جو اللہ سے مجھے مانگتی رہی، جو میرے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی، داہیا اس بیٹی کی دوبارہ بات سنا۔ تو مسلمان جو غلام تھے میرے آقا کے، وہ فرمانے لگے داہیا نا، ہمارے آقا کو رلانا، ہمارے آقا کو رلانا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یہ جو داڑھی تھی میرے آقا کی آنسوں سے بھیگ گئی۔ میرے آقا اتنے روئے کہ پوری داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ تو غلام آقا کی بارگاہ میں دیکھ کے خود بھی رو رہے ہیں۔ ادھر مسلمان داہیا بھی رو رہا ہے، میرے آقا بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، یہ گناہ جو میں نے کیا ہے آپ کا اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ ہی میرا ایسا ہے۔ مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا داہیا وہ جو بیٹی مجھے پکارتی گئی اس کی دوبارہ بات سنا، اس کی دوبارہ بات سنا، اس کی دوبارہ بات سنا، جو مجھے پکارتی گئی، جو اللہ کے حبیب کی آمد کے لیے انتظار میں تھی، جو مجھے پکارتی گئی، اس کی دوبارہ بات سنا۔ ادھر غلام داہیا قلبی کو بار بار یہی بات کر رہے ہیں، آقا کو نہ رلا داہیا، ہمارے آقا کو نہ رلا۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے آگے بیٹیوں کو شان دی، وہ مقام دیا، ان کے حقوق ان کو ملے۔ وہ مائیں جو استیلی مائیں تھی، جو مٹیوں میں فروخت ہوتی، ان کو عزت اور مقام ملا۔ وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کی پہچان ہوئی۔ خدا کی قسم وہ بہنیں، وہ بیوییں، ان کے حقوق ملے۔ جب اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے تو جاؤ دنیا والوں، آج بیٹیاں وہ شان اور وہ مقام پا چکی ہیں۔ آج بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا ارشاد پاک ہے۔ عزت اور مقام بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ مصطفیٰ کی آمد سے ملا۔ تو یہ شان، یہ مقام اللہ کے حبیب آئے تو ان بیٹیوں کو ملا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میرے آقا تمام غلاموں کے درمیان تشریف فرما ہے، تو ایک بیٹی کو پیش کیا گیا۔ اس بیٹی کے سر کے اوپر کپڑا نہ تھا، بے پردہ تھی۔ ایسے اللہ کے حبیب نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے غلاموں یہ بیٹی ہے، اس کے سر کے اوپر کپڑا دو۔ سبحان اللہ۔ تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں سنو، ہے تو بیٹی چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، سبحان اللہ۔ ہے تو بیٹی، بیٹی عزت کی جگہ پہ ہے، بیٹی رحمت ہے۔ غلاموں سنو، بیٹی رحمت ہے، جس پہ خدا راضی ہو جائے، جس پہ مصطفیٰ راضی ہو، اللہ اس کو بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بیٹی رحمت ہے، یہ عزت ہے، یہ مان ہے، یہ فخر ہے، یہ آن ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی تو وفائیں کر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی تو وفا کر جاتی ہے، یہ سب وفاؤں سے بری ہوتی ہے بیٹی۔ ماں باپ کے آنسوؤں کو پھونک دیتی ہے، ماں باپ کے دکھ درد میں شامل ہوتی ہے۔ اے غلاموں بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ
عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ پھولوں کو مل گیا تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اے باد صبا سرکار سے کہنا اے باد صبا سرکار سے کہنا بیتاب ہے دل بے چین ہے نینا بیتاب ہے دل بے چین ہے نینا پاؤں میں شال دور مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ